علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب تو ہمارے نوجوانوں میں بھی وہ حیا وہ تقدس باقی نہ رہا. نوجوان تو نوجوان، پیر لوگ بھی جوانی کا پیشہ اختیار کرنے لگا ہے. اقبال اپنے دور کی کہانی، اپنے دور کے قصے سنا رہے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے وہ دکھڑے سنا رہے ہیں. اب تو عجیب دور آ گیا ہے. اب تو لوگ اس طرح بے حیائی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اللہ کی پناہ، اب تو ہمارے نوجوان اس طرح فحاشی کو اپنا اڈا بنا رکھا ہے. اس طرح ہمارے نوجوان فحاشی کو دل میں بیٹھا رکھا ہے. نہ اللہ کا خوف دل میں، نہ عذاب الہی کا ڈر، ایک ذرہ بھی دل میں خشیت الہی نہیں. خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان کا کیا عجیب و غریب واقعہ ہے. رب العزت کی محبت اور الفت تھی اس نوجوان کے اندر. اللہ اکبر. جوانی کی دہلیز کیسی، وہ جوانی کی دہلیز پہ ہے، جوانی مٹک رہی ہے اس نوجوان پہ. وہ شباب عالم، وہ جنون کیسا، اللہ رب العزت کا خوف کیسا اس نوجوان میں تھا. نوجوان اتنا متقی پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا. اللہ رب العزت کا دل میں خوف تھا، دل میں ڈر تھا. وہ ہما وقت اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے. ایک عابد متقی پرہیزگار انسان تھے. نوجوان نے اپنا مسکن، اپنا ٹھکانہ مسجد کو طے کر لیا تھا، مسجد میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا. اکثر و بیشتر وہ مسجد میں گزارا کرتا. وہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے والد محترم سے یعنی بوڑھے باپ سے روز ملنے جاتا. راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا. وہ روز عورت اس جگہ پہ مل جاتی تھی. وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی، ایک بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان بھی فریفتہ ہو گیا. وہ نوجوان بھی اس کے زنجیر میں آ گیا. شیطان تو ایسا مردود ہوتا ہے جو نیک لوگوں کو بھی نہیں بخشتا ہے. نیک لوگوں کے دل میں بھی شیطانی وسوسے ڈال دیتے ہیں. جب وہ نوجوان اپنے گھر میں داخل ہونے لگا تو اللہ رب العزت کا خوف دل میں آیا. اللہ رب العزت کا احکام اس کے دل میں پیدا ہو گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یقینا جو لوگ اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اس انسان میں ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو ہما وقت نہیں بھولتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہیں. یہ نوجوان کی آنکھ یکایک کھل گئی، اچانک کھل گئی، فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا، لرزہ طاری ہو گئی. اسی حالت میں کے والد کے پاس لے جایا گیا، حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا. پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا کیا واقعہ ہے، کیا کہانی ہے. اس نوجوان نے سارا واقعہ، ساری کہانی اپنے بتائے. باپ نے اس نوجوان کو کہا اے بیٹے تو نے کون سی آیت پڑھی تھی، ذرا مجھے بھی بتا دو. اس نوجوان نے وہ آیت پڑھی تو پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. اللہ رب العزت کا خوف دل میں آ گیا. جب گھر کے تمام افراد اور آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے، اس کے روح قبض ہو گئی ہے. اللہ اکبر. چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت ہی دفن کر دیا. صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی. اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے، تعزیت کی. ام المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کر عرض کیا اے فلاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہے. اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے میرے رب نے جنت میں دو باغ دیے ہیں. دو مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا. آپ تو ہمارے نوجوانوں میں اللہ رب العزت کا خوف بالکل ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کا ڈر نہیں، اللہ رب العزت کے عذاب الہی کا ڈر بالکل ہی نکل گیا ہے. میرے دوست خشیت الہی دل میں پیدا کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.